رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 126، زبور 127 اور زبور 128 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ یقیناً پچھلے ایک ساتھ میں مطالعے سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ سے کوئی قسط رہ گئی ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے biblimutaliya.com۔ آپ وہاں پر یہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی دکھائیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، زبور 126 ہیکل کی زیارت کے گیتوں میں سے ایک ہے۔ لکھا ہے، جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ بھائی یوسف، اس زبور میں کس اسیری کا ذکر ہوا؟ عین ممکن ہے کہ اس نے بابل کی اسیری کی بات کی جو یرمیا اور دانیل نبی کے دور میں ہوئی، اور یرمیا نبی نے کہا کہ اس کے لوگ 70 برس اسیری میں رہ کر واپس آئیں گے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا تعلق اس اسیری سے واپس لوٹنے سے ہو۔ لکھا ہے کہ جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ بھائی یوسف، ہمیں اس اسیری کی وجہ کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بائبل میں اسیری کے لفظ سے کیا مراد ہے۔ جی، بابل کی اسیری کا واقعہ تب پیش آیا جب خداوند نے شاہ یہودا کے بدکار بادشاہوں کی برداشت کی، اور میں کہوں گا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودا کے اکثر بادشاہ بدکار تھے، ماں سوائے 2 بادشاہوں کے جو حزقیہ اور یوسیہ بادشاہ تھے۔ ان کے علاوہ باقی سب بدکار تھے اور خداوند نے ان کی برداشت کی، لیکن خداوند کے غضب کی انتہا ہے، اس نے انہیں تنبیہ کی، اور یہ یرمیا کی کتاب میں بہت واضح ہے کہ خداوند کا غضب بھڑکا۔ اس نے نبوکدنضر کو ان کا بادشاہ مقرر کیا جو ترس نہ کھاتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ ہوا، اور بائبل مقدس میں نوح کی کتاب ہے جس کا تعلق بابل کی اسیری سے ہے، اور نبوکدنضر کے ظلم سے بھی، جس نے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ اس نے خدا کے کلام کو نہیں مانا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ قہر میں بھی رحم کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اسیری میں نہیں بھیجا بلکہ 70 سال کا عرصہ مقرر کیا، اور جب وہ اسیری سے واپس لوٹے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے لکھا ہے کہ ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند ہیں۔ لہٰذا خدا ان کا کلام پورا ہوا اور اس کلام کے مطابق لوگ اسیری سے لوٹ آئے۔ جی، اس نے ان کی حالت کو یوں بیان کیا، اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شادمان ہیں۔ بھائی یوسف، اسیری سے لوٹنے پر اور اپنے باپ دادا کے ملک میں واپس جانے پر ان کی خوشی کا بیان کریں۔ بے شک اسیروں کی تضحیک ہوتی ہے۔ عام طور پر میں کہوں گا کہ ایک اسیر کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اپنے باپ دادا کے ملک میں جانے کے بہت خواہش مند تھے، اور میں کہوں گا کہ وہ مقدس زمین خداوند نے خود چنی تھی کہ اس میں بسیں اور خداوند کا نام قائم کریں، پر ان کے گناہ کے نتیجے میں وہ ملک سے نکالے گئے، اور ان کے لوٹنے پر ان کے منہ پر ہنسی اور زبان پر راگنی تھی، اور ان کی خوشی ان کی ہنسی سے ظاہر ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اور انہوں نے گیت گا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر غیر قوموں نے بھی کہا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور میں کہوں گا کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم شاد مان ہیں۔ اور کسی نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ اپنے گھر، اپنی زمین پر واپس لوٹنے پر نہایت خوش ہیں اور وہ گا رہے ہیں، اور یروشلم کے مقابلے میں وہ آسمان پر یروشلم میں جا کر کس قدر خوش ہوں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہم ابدی جلال میں اپنے گھر میں جا کر کس قدر خوش ہوں گے۔ ہم شادمان ہوں گے، کوئی ہم سے یہ خوشی چھین
नहीं सकता। सही। भाई यूसुफ 5वीं आयत है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। यहाँ बाइबल मुकद्दस में किसकी बात हुई? 15वीं आयत में एक आम असूल है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। और उसने बताया कि शुरुआत बोने से होती है, ना कि काटने से। और बोना आसान नहीं, इसमें कुर्बानी और दर्द और आंसू शामिल हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो बोने के बाद काटेंगे, काटना। वो भी खुशी के साथ। यसाया 9:3 में वाज़े लिखा है, वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त। और हम ज़रई माहौल में हैं और हम इस बात से वाकिफ हैं कि फसल काटने का मौसम किसान के लिए कितनी खुशी का वक्त है। पर इसके बाद 6ठी आयत में उसने सबसे बड़े किसान की बात की, वो किसान जो बोते हुए अपने आंसुओं के साथ अपनी फसल बोता है। और जो रोते हुए बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। ये यीशु मसीह है। उसने मत्ती के 13वें बाब में अपने लिए ये कहा, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और किसी ने उससे ज्यादा आंसू नहीं बहाए। जब वो जमीन पर था तो वो रोया, लेकिन मैं कहूंगा कि ये दर्द जल्द खत्म होगा। वो आसमान से आएगा ताकि अपने पोले यानी ईमानदार को ले जाए। अपनी जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और असीर ये होगा। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। बाइबल मुकद्दस में मती की इंजील के 13वें बाब में मसीह के लिए लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हम वक्फे के बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल करें। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। असीरों का असीरी से वापस यरूशलेम लौटना हमारे तस्वुर के बहुत करीब है, क्योंकि ये बहुत अजीम है। उनके लिए ये ख्वाब की मानिंद था, उन्हें यकीन नहीं आया। लिखा है, हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। जो लोग बच गए वो बाबल की असीरी से निकलकर अपने मुल्क में वापस आए। उनके लिए ये ज़बूर बहुत ख़ास है। इसके गहरे मानी हैं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया में खुदा की वफादारी और उसके रहम की गवाही दें। खुशामदीद नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और मज़ामीर का मुताला कर रहे हैं। भाई यूसुफ, आए हम ज़बूर 127 के मुताले में आगे बढ़ें। ये मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है सुलेमान का। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत इब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना इब्स है। इस ज़बूर का उन्वान बताइए भाई यूसुफ। क्योंकि खुदा ही सब चीजों की बुनियाद है। जी बिल्कुल, अगर वो घर की बुनियाद ना हो तो घर बनाना और शहर की हिफाजत करना अबस है। तो फिर मैं कहूँगा कि ज़रूरी है कि हम काम करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें काहली नहीं सिखाता। पर अगर हम खुदावंद को अव्वल ना रखें तो हमारी सारी मेहनत बेफायदा है। और मुझे याद है कि मसीह ने यूहन्ना के 15वें बाब में अपने शागिर्दों से कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई यूसुफ, इसलिए इस ज़बूर में लफ्ज़ इब्स बार बार आया है। जब बुनियाद खुदावन ना हो तो सब काम इब्स है। अब वक्त है कि हम मेहमानों से पूछे कि उनका सवाल क्या है। ज़बूर 126 की 4थी आयत में लिखा है, ए खुदावन जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। इस आयत की वजाहत की जरूरत है। ज़बूर 126 की 4थी आयत के मुतालिक हमें बताइए। देखें, उसने कहा कि खुदावंद उन्हें असीरी से वापस लाया, तब उसे याद आया कि सब असीरी से वापस नहीं आए। और हम जानते हैं कि पहले मरहले में वापस आने वालों की तादाद 40,000 से कुछ ज्यादा थी, लेकिन बाकी लोग कहाँ थे? दरअसल लोगों की बड़ी तादाद बाबल में रह गई। और हम असूर में असीर 10 कबीलों को ना भूलें। सो उन्होंने दुआ की कि आए खुदा, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला, क्योंकि जनूब में सहरा था जो मौसम सरमा में पानी से भर जाता और मौसम गर्मा में वो सारा सूख जाता था।
اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سرد موسم میں جنوب کی ندیاں پانی سے لبالب بھر جاتی تھیں، اور یہ خوبصورت تصویر ہے۔ اے خداوند، جنوب کی ندیوں کی طرح ہمارے اسیروں کو واپس لا، وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اپنے اسیروں کو واپس لانے کے لیے ایک دعا جی ہے۔ بالکل۔ کیا کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ زبور 127 کی دوسری آیت ہے، تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ بھائی یوسف اس آیت کو مزید بیان کرے، کیا لوگ آرام اور سکون کریں؟ کیونکہ خداوند جسے چاہے اور جو چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ اس کے بعد خوبصورت معنی ہیں جنہیں ہم کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر میں کہوں گا کہ انسان کے تھکنے کے بعد اس کا آرام کرنا خدا کی طرف سے برکت ہے۔ بہت سے لوگ نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ سو نہیں پاتے، تو اسی لیے جب خداوند آپ کو نیند دے تو صبح اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اچھی نیند دیتا ہے۔ آرام دہ نیند میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے، اور اس کو ہم دوسرے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اور یاد کریں کہ یہ زبور سلیمان نے لکھا، اور سلاطین کے 3 باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ سلیمان کو خدا نے نیند میں سب سے بڑی برکت بخشی۔ خداوند اس کو خواب میں دکھائی دیا اور کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے دولت، عزت اور تباہی نہیں چاہی، بلکہ اس نے حکمت مانگی۔ سو خداوند اس سے خوش ہوا اور فرمایا کہ میں تجھے حکمت کے ساتھ ساتھ وہ سب دوں گا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت اور عظمت اور قدرت۔ سو اس کو نیند میں ہی یہ برکت ملی، اور اس سے ظاہر ہوا کہ خدا سے ہمیں یہ عظیم برکت اس لیے نہیں ملتی کہ ہم اس کے لائق ہیں۔ اور جب خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تو وہ گہری ابراہم نیند میں تھا۔ سو رہا تھا، اور جب سلیمان کو برکت دی تو وہ سو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برکت پانے سے زیادہ خوشی خدا کو برکت دینے میں ہوتی ہے۔ جب خدا نے آدم کو ہوا دی تھی تب بھی جی، آدم گہری نیند میں نیند تھا۔ بھائی یوسف، یہاں اس نے ان کا موازنہ کیا جو جلد اٹھتے اور دیر سے سوتے ہیں، اور وہ مشقت کی روٹی کھاتے ہیں، پر جو خداوند پر توکل کرے، خداوند ان کی زندگی کی بنیاد ہو، خداوند ان کے تھکے بغیر ہی ان کو نیند میں دے دیتا ہے۔ بھائی یوسف، اس نے جوانی کے فرزند کی بات کی۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ بھائی یوسف، خداوند کا ہمیں اولاد کی نعمت دینے کا کیا مقصد ہے؟ در حقیقت یہ ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ دیکھو، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، یعنی کہ میراث ایک نعمت ہے۔ جب عیساؤ نے یعقوب سے پوچھا کہ یہ لوگ جو تیرے ساتھ ہیں کون ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ سو یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے جب انسان اس کا خوف مانے۔ پر پرانے عہد نامے میں خداوند نے وعدہ کیا کہ اس کی اولاد مبارک ہوگی، اور آگے لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، یعنی کہ وہ جنگجو ہیں، کیونکہ اگر زبردست کے ہاتھ میں تیر نہ ہو تو اس کی طاقت کا کیا فائدہ، اور اس کے تیر اس کی اولاد ہیں جو اس کی جوانی میں پیدا ہوئے۔ جوانی کے فرزند مطلب کہ انسان کی جوانی میں پیدا ہونے والے اس کے فرزند، اس کے زور میں۔ جی بالکل۔ اور کہا کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے، یعنی وہ ان کی طاقت ہے۔ اور ہمارے حوالے سے ہماری برکتیں روحانی ہیں، اور ضروری ہے کہ ہماری اولاد خدا کے جلال کے لیے ہو، اور وہ خداوند کے لوگوں کی مدد کرے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں سکھاتی کہ ہماری اولاد ہمیں زور بخشنے کے لیے ہماری طاقت کے طور پر ملی۔ اکثر معاشروں میں یہ سوچ موجود ہے، پر خداوند ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تاکہ بھائی یوسف ہم خداوند کے کام کریں اور اس کی گواہی اپنے بچوں میں پھیلائیں، اور خود اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے ذریعے زمین پر اس کی گواہی دیں۔ صحیح، بالکل۔ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور واپس آ کر ہم زبور 128 کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
खुश आमदीद नाजरीन, हम ज़बूर की किताब में से ज़बूर 128 का मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। भाई यूसुफ, हमें बताएं कि ज़बूर 128 का उन्वान क्या है। इसका उन्वान है खुशहाल घराना, और खुशहाल घराने का ताल्लुक दीनदार आदमी से है। और मालो दौलत से खुशी नहीं मिलती, लेकिन दीनदार आदमी खुश रहता है। लिखा है कि मुबारक है हर एक शख्स जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है, तो मुबारक और सादतमंद होगा। आपने खुशहाल घराने की बात की, और हम अक्सर प्रोग्राम्स और सेमिनार्स और किताबों में ये सुनते और पढ़ते हैं कि एक घराने में खुशहाली कैसे आ सकती है। बहुत से लोग इस इल्म के माहिरीन हैं, लेकिन बाइबल के मुताबिक एक खुशहाल घराने की बुनियाद क्या है? और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक घराना खुशहाल कैसे रहे, हमें इसके बारे में बताइए। सबसे पहले खुशहाल घराना दीनदार आदमी से है। जब इंसान दीनदार हो तो खुदा उससे दो अहम बरकतें बख्शता है, जिसके बगैर उसका घर कायम नहीं रह सकता। और घर में सबसे अहम है औरत। तेरी औरत तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। ये तशबीहात महज जुमलाती वजाहत नहीं है कि मैं से खुशी मिलती है, बल्कि मैं कहूँगा कि इस बात के बहुत ही गहरे मानी हैं। वो क्या है? क्योंकि कज़ात के 9वें बाब में लिखा है कि मैं खुदावंद और इंसान दोनों को खुश करती है। एक दीनदार बीवी, एक दीनदार आदमी की बीवी उसके घर में हर जगह दिखाई देती है, क्योंकि वो उसके घर में ताक की मानिंद हर है। जगह उसकी छाप उसके घर में है, और मैं कहूँगा कि उस दीनदार बीवी की छाप घर में नजर आती है, और इससे खुदा और खुदा के लोगों को खुशी होती है। और तीमुथियुस 1 उसके 5वें बाब में लिखा है, यहाँ वो औरत के मुतल्लिक बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि मुकद्दसों के पाँव धोए हों और परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो। ये खुदावंद और इंसान दोनों ही के खुशी का बाइस बनती है। और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद हो। वो घर से अलग नहीं है। ये बड़ी बरकत की बात है कि औलाद अपने वालदैन के करीब हो और उनके साथ रफाकत रखे। वो दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद है। और यहाँ मैं कहूँगा कि जैतून से तेल निकलता है जो कि ताजगी बख्शता है। और उसने गवाही की बात की। अगर आपके घर में शानदार गवाही हो, आपकी बीवी खुदा और उसके लोगों की खुशी होगी, और आपकी औलाद भी इस गवाही के आगे बढ़ेगी। और मैं यहाँ कहूँगा कि वो दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होंगे। दरअसल एक खूबसूरत शौहर, बीवी और उनकी औलाद की खूबसूरत तस्वीर है। भाई यूसुफ, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमें तंबीह करने के लिए बाइबल मुकद्दस में से 2 मिसालें दीजिए। एक इज़्ज़तदार घराने की जिसका बाइबल में अच्छा रुतबा हो, और एक घराना जिसमें मियाँ बीवी और उनकी औलाद के ताल्लुकात अच्छे ना हों। आप किस मिसाल के साथ तंबीह करेंगे और किसके साथ हमारी हौसला अफजाई करेंगे? बहुत सी अच्छी और बुरी मिसालें हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में जो भी लिखा है इसलिए कि हम उससे कुछ सीखें और हम तंबीह हासिल करें। मिसाल के तौर पर अब्राहम का घराना खुदा से डरने वाले एक दीनदार का घराना था, और फिर यूसुफ का घराना भी वो दीनदार था, और उसने अपने भाइयों से भी यही कहा कि मुझे खुदावंद का खौफ है। हाल उसे ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उसकी कहानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और खुदा ने उसको नेक बीवी दी। असनाद बाइबल में इसका बहुत कम जिक्र हुआ है, और हम ये जानते हैं कि वो उसके लिए बाबरकत औरत थी। और इसके बाद तब यूसुफ ने कहा कि खुदा ने मेरे और मेरे बाप के घराने की सब मुशक्कतें मुझसे भुला दी। उसकी बीवी इसका सबब नबी के अपने शौहर को उसकी जिंदगी के जिल्लत के दिन भूल गए, और उसने 13 बरस तक गुलामी की जिंदगी गुजारी। और फिर उसका एक और बेटा हुआ जिसका नाम अफराइम रखा, जिसके मानी है 2 गुना फल। यूसुफ एक दीनदार आदमी था और उसे दीनदार बीवी मिली। और यकीनन बुरे खानदानों की भी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अलकाना का खानदान, उसकी शादी शरीर औरत से हुई जिसका नाम फिन्ना था। और मैं कहूँगा कि दाऊद एक दीनदार शख्स था, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक कमजोरी थी। वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। और इसमें हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि उसकी औलाद बदकार औलाद थी। उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया और शर्म का बाइस बने।
پر میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں ہمارے لیے حوصلہ افزا باتیں ہیں اور بائبل میں ہمارے لیے تنبیہ بھی موجود ہے۔ ہمیں لوط کے گھرانے سے بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ بالکل لوط کی بیوی اس کے بالکل۔ برعکس ہے کہ تیری بیوی تیرے گھرانے کے اندر میوادار طاق کی مانند ہوگی۔ ابراہم کے گھرانے اور لوط کے گھرانے میں کتنا فرق صحیح۔ ہے۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کا سوال جانتے ہیں۔ 5ویں آیت، خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، ان الفاظ کا کیا معنی ہے؟ جی بھائی، 5ویں آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ زبور برکتوں سے بھرا ہے اور شروعات میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، اور دوسری آیت میں لکھا ہے تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کا ذکر آیا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ لیکن دیندار آدمی کو صرف اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی، بلکہ وہ خداوند کے سب لوگوں کی فکر کرتا ہے، اس کے لوگوں کی۔ خدا کے سب لوگوں کی۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند سیون سے تجھ کو برکت دے گا اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا۔ خدا ہمارے گھروں کو برکت دیتا ہے، پر خدا کے گھر کا کیا؟ اگر خدا کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم خوش نہیں ہوتے، بے شک ہمارے گھر بالکل ٹھیک ہوں اور ہم اپنے گھروں میں بالکل خوش ہوں، لیکن اگر خدا کے لوگ اداس ہیں تو ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے خداوند دینداروں کو برکت دیتا ہے، اور اس میں نہ صرف اس کے گھر کو بلکہ خدا کے لوگوں کو بھی برکت ملتی ہے۔ خداوند سیون سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ دیندار شخص کو خدا کے معاملات اور اس کے لوگوں کی ہمیشہ پرواہ ہوتی ہے۔ یہاں دینداری کے دائرے کو تنگ سے لے کر وسیع بیان کیا گیا ہے۔ یہ دائرہ ایک شخص سے پورے خاندان تک اور پھر پوری قوم کے لیے ہے۔ دیندار آدمی اپنے گھر میں بااثر ہوتا ہے، وہ برکت کا گھر ہوتا ہے، پھر وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دیندار معاشرہ بن جائے۔ جی، کسی اور کا سوال ہے؟ میرا سوال پورے زبور کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم حقیقی دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں، پر ہمیں ان کی زندگی میں برکت نظر نہیں آتی، ان کے گھرانے میں برکت نہیں، ان کے بچے دیندار نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یوسف، کیا یہ بات حتمی ہے کہ دیندار لوگوں کی اولاد ہمیشہ مبارک ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے پہلے داؤد کی بات کی اور وہ ایک دیندار شخص تھا۔ وہ خود تو دیندار تھا، لیکن اس میں ایک کمزوری موجود تھی، اور اسی لیے اس کا گھر اور اس کی اولاد اچھی نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا دیندار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے سارے کام بھی درست ہونے چاہیے۔ تو میں کس سے شادی کروں؟ اگر میں کسی غیر ایماندار عورت کے ساتھ شادی کر لوں تو بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار بے جوئے میں ایمان۔ نہ جوتو۔ اور اگر شادی خدا کی طرف سے نہ ہو یا پھر آپ کی بیوی دیندار نہ ہو، اگر میں غلط فیصلے لے لوں تو اس کا نتیجہ میرے گھر پر ظاہر ہوگا۔ خاوند اور بیوی بے شک دیندار ہوں، پر شاید وہ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، اور اس میں یہ کوئی خفیہ خرابی حصہ ہے نہ جو لوگوں کے ہوگی۔ سامنے ظاہر صحیح، نہیں ہوتا۔ جی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دیندار ہے، پر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے، لہٰذا اس سے ان کے گھرانے پر منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ اور یہی داؤد کے ساتھ ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے کبھی بچوں کی تنبیہ نہ کی بلکہ انہیں لاڈ کیا اور انہیں بگاڑا، جو جی، کہ غلط ٹھیک ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میرا دھیان اس زبور پر گیا جو زبور 126 میں لکھا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ابھی محنت سے بونا اور آنسو ہیں، پر بعد میں فصل کا کاٹنا اور شادمانی ہے۔ پہلے محنت پھر شادمانی، ٹھیک ہے۔ یہ آیت حوصلہ مند ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ خدا ان کو دینا پسند ہے، دینا لینے سے مبارک ہے۔ صحیح۔ مسیحی دائرہ میں بہت سے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کلام کی کمی ہے۔ اگر ہر ماں باپ بائبل مقدس پڑھیں اور اس کی برکات پر غور کریں، خداوند سے ڈریں اور اس کی تسلی میں زندگی بسر کریں تو ان کے گھر کبھی اس حال کو نہ پہنچیں گے۔ صحیح۔ خوشحال گھرانہ وہ ہے جس میں دینداری ہو۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ، خداوند خدا آپ کو برکت دے۔ برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔
بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك، انت كل ما ليا. قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني، صخرتي القوية، وفرحي دوما فيك، وفرحي دوما فيك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، وعينيا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك